سورہ بقرہ آیت نمبر 122 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت بخشی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے کوئی کسی قسم کا معاوضہ اور بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش نفع دے گی، فائدہ دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا تھا، جو یہاں پر آ کر اینڈ ہو رہا ہے۔ دو گروہوں کا تذکرہ ہوا، ایک وہ جنہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈالا، اور ایک وہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کا حق ادا کیا، تلاوت کا اور اس طریقے سے سمجھنے کا حق ادا کیا۔ ایک گروہ ناکام ہوا اور ایک گروہ حق سے روشناس ہوا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر بہت کم لوگ ایسے تھے، خاص طور پر یہود میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے۔ وہ ہمیشہ عناد اور بغض کے اندر ہی مبتلا رہے، حسد کے اندر مبتلا رہے۔ اس وقت بھی یہودیوں میں سے سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی عالم تھے، وہ ایمان لے کر آئے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جو سابقہ کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو نشانیاں پڑھی ہیں، وہ یقیناً آپ ہی کے متعلق ہیں، آپ ہی وہ رسول برحق اور نبی آخر الزمان ہے۔ تو ورنہ اکثریت تو تعصب کے اندر عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئی۔ بہرحال بعد کے اندر بھی، موجودہ دور کے اندر بھی بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لے کر آئے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ایک سنا ہوگا کہ جرمنی کے اندر ایک تھا جس کا نام محمد اسد نام تھا، بعد میں پہلے اس کا نام کوئی اور لیول پلٹ یا اس طرح کوئی نام تھا، لیکن بعد میں اس کا نام جب اس نے اسلام قبول کیا محمد اسد نام اس کا رکھا گیا، اور اس نے کتاب رکھی
روڈ ٹو مکہ، اور اسی طریقے سے اور بھی اس نے کتابیں انگریزی کے اندر لکھی، جس نے حقیقت اس کے سامنے آئی اور اس نے اس کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے محمد پکتال ایک نام ہے، آپ دیکھیں گے انگریزی کے اندر ایک ترجمہ ملتا ہے اسی شخص کا کیا ہوا، پہلے ایک عیسائی تھا، کرسچن تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اور بہترین قسم کا اس نے قرآن مجید کا انگریزی زبان کے اندر ترجمہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات دیکھ لیجئے کہ یہ جو ملکہ وکٹوریہ تھی، اس کے شاہی خاندان سے ایک شخص تعلق رکھنے والا تھا، اس کا نام محمد کوئلم، مسٹر کوئلم کے نام سے مشہور تھا، لیکن بعد میں اسلام قبول کیا اور عبداللہ نام رکھا گیا۔ مسلمانوں کے وضو سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا کہ یہ جو چیز ہے یہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا، یہ حقیقتاً کوئی دین اسلام یا اصلی جو دین ہے یہی وہی بتا سکتا ہے۔ اور اس کی کوشش سے خود جناب علی تقریباً کوئی لگ بھگ 80 شاہی خاندان سے افراد نے اسلام قبول کیا، جس پر عیسائی لوگ بڑے سیخ پا بھی ہوئے اور لیکن وہ ان کو کھلے عام چیلنج کیا کرتا تھا، ان کو کہا کرتا آپ میرے ساتھ آئیں، چیلنج ہے میں آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، لیکن پیشے کے اعتبار سے وہ بیرسٹر تھا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے جنہوں نے کتاب کو یا جس چیز کو تعصب سے بالا تر ہو کر پڑھا، وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہا، وہ ایمان لائے بغیر نہیں، وہ اس نے ضرور کیا کیا ہے، ایمان کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے سامنے بھی حق بات۔ بہرحال یہ آپ حضرات نے اور یہ چلو تھوڑا سا اور پیچھے آپ 9/11 کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جب 9/11 کا واقعہ اور مسلمانوں کا یہ سارا یہ سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت یورپ کے اندر، خاص طور پر امریکہ کے اندر، بیسٹ سیلر کے طور پر قرآن مجید نمبر 1 ہے، بیسٹ سیلر کے طور پر سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں صحیح مسلمان کیا کہتے ہیں، کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے عقائد، ان کی یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، اسلام کو، ایک دو نہیں ہے، 20 سینکڑوں لوگوں نے کیا کیا، اسلام قبول کیا 9/11 کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ جو قرآن مجید کا یا کتاب اللہ کا جس طرح بھی حقیقت پسندانہ طریقے سے اس کا مطالعہ کرے گا، تو یہ قرآن مجید پر لازمی طور پر کیا ہے، ایمان لے کر آئے گا۔ بہرحال بات کہیں اور لمبی نہ ہو جائے تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پہلے سے پارے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر تقریباً 5ویں 6 رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، اور وہ تذکرہ چلتے چلتے یہاں پر آ کر اینڈ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی خاص طور پر کوئی لگ بھگ 40 کے قریب ان کی برائیوں کو اور ان کی خرابیوں کو ذکر کیا ہے، یہود کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی کہا کہ بھئی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ کیا ہے، انعامات ہے، بہت زیادہ انعامات ہے، انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر ظاہری انعام بھی ہوئے ہیں، باطنی انعام بھی ہوئے ہیں۔ ظاہری انعام کس کے ہوئے؟ ظاہری اور باطنی انعام کون سے؟ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کا بھی سلسلہ رکھا اور تمہارے اندر نبوت کا بھی، بادشاہت کا بھی اور نبوت کا، دونوں سلسلے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ اب دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ، حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ، حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ، اور ان کے اندر یہ تو ظاہری نعمتیں ہوئی، اور باطنی نعمتوں کے اندر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ان کے اندر نبی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں 4000 کے لگ بھگ حضرات انبیاء علیہ السلام ان یہود کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ اور آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں، ان 4 مشہور کتابوں میں سے 3 تورات، زبور، انجیل، تینوں یہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہیں، آئی ہیں، تینوں بنی اسرائیل، یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، انعامات کیے۔ اور اس کے پھر ان کے اندر اتنی خرابیاں آ چکی تھیں، اتنی خرابیاں آپ دیکھیں، مثال کے طور پر بچڑے کی پوجا انہوں نے کی، اور جناب انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور اسلام اور دین کے متعلق قیل و قال انہوں نے کی، دین حق کو انہوں نے تحریف کی، انہوں نے تبدیل کیا اور اس معنی کچھ کا کچھ کیا، اور پھر اس سب کے باوجود کفر انہوں نے کیا، اور فرشتوں کی دشمنی ان کے اندر، جادو ٹونا ان کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود پہچاننے کے ایمان نہ لا کرانا ان کے اندر، اور اس طریقے سے اس سے بڑھ کر یہ
کہ یہ عقیدہ اور یہ سوچ رکھنا کہ جناب ہم تو نجات پائیں گے ہی پائیں گے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے اور ہمیں کسی ایک بنی اسرائیلی کو بھی وہ جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گے، ہم تو جنت کے وارث سے ٹھیکیدار، تو ہم یہ ساری خرابیاں ان کے اندر کیا ہے موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کو اس کو کیا کیا، بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب خلاصے کے طور پر پھر یہ آیات شروع کے اندر بھی آئی ہیں، اب بھی یہی آیات من عن ویسے ہی، صرف تھوڑا سی دوسری آیت کے اندر الفاظ کا تھوڑا سا آگے پیچھے، لیکن معنی اور مفہوم یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرمائے یا بنی، اتنے انعامات ان سب پر، من و سلوہ ان کے اوپر آیا، فرعون سے ان کو نجات دی، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر پتہ نہیں کتنے انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میں نے تمہارے اوپر یہ ساری نعمتیں کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے ان سب پر میں نے تمہیں جہان والوں کے اوپر کیا دی، فضیلت بخشی، تمہاری فضیلت بخشی۔ لیکن اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم میرا شکر بجا لاؤ، اور شکر کے طور پر تم ایمان لے کر آؤ، لیکن تم ایمان لے کر نہیں آئے، اور تمہاری یہ خواہشات رہی ہیں، یہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں رہی ہیں کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، ہم تو جنت کے وارث ہیں، جنت کے اندر تم ہمیں جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ خلاصے کے طور پر فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ یاد رکھو، ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے کوئی کیا کہتے ہیں معاوضہ نہیں ہوگا، کہ شاید وہ اس کی ضمانت دے دے، شاید اس کے کہے سننے کے اوپر جناب والا وہ اس کی خلاصی ہو جائے، کوئی چکر نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھیں حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی مجرم ہوتا ہے تو اس کے چھوڑنے کی ممکنہ کوئی چار شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کوئی کسی کی ضمانت دے دیتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں، آئندہ یہ نہیں کرے گا، اور عدالت اگر اس کو طلب کرے گی تو اس کو میں حاضر کروں گا، ضمانت دے دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جرم ہوتا ہے تو چلو جی کوئی جرمانہ وغیرہ ہم سے لے لے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کوئی بڑی اتھارٹی، کوئی مجاز اتھارٹی والا، کوئی بڑا آفیسر یا کوئی بھی، وہ کیا کہتا ہے، اس کی سفارش کر دیتا ہے کہ جان دو جی بس اس کا کیس بالکل ختم کر دو اور یہ کر دو۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جناب والا اس کی کوئی جماعت ہوتی ہے، سیاسی پارٹی ہوتی ہے، کوئی اسٹرائک کر کے، کوئی حملہ کر کے اس کو لے جاتے ہیں، چھڑا دیتے ہیں، کوئی ایسا پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آخرت میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی، نہ تو کوئی ضمانت کسی کا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ٹھیک ہے، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی جرمانہ اور فدیہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کسی کی کوئی شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، نہ ہی کوئی کسی طریقے سے کیا ہے کوئی مدد کی جائے گی۔ ان چاروں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی کیا ہے آخرت کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا، تمہارا یہ سوچنا کہ آخرت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جناب اللہ وہ کہہ کلوا کر جہنم سے خلاصی دے دے گی، یاد رکھیے گا آپ حضرات نے قرآن مجید میں یہ بات بارہا مرتبہ پڑھی، بارہا مرتبہ یہ آپ حضرات کے سامنے آئی کہ وہاں جبراً سفارش کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی جبری طور پر سفارش کرے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، شفاعت اس کو وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور اجازت بھی کس کے متعلق ہوگی؟ جس نے کوئی حق اور کلمہ توحید یا توحید کے اوپر جس کی موت ہوئی ہوگی، جو مرا ہوگا، اس آدمی کے متعلق اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہا تو اس کی سفارش کو، نہ، اس کی سفارش کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں، چاہے رتی برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ گناہگار ہی کیوں نہیں ہوگا، اس کے متعلق حضرات انبیاء علیہ السلام کی سفارش، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش، فرشتوں کی سفارش، حتیٰ کہ حفاظ، قراء، علماء اور شہداء کی سفارش، حتیٰ کہ نابالغ بچے اور بچیاں جو فوت ہو جاتی، ان سب کی سفارش کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ وہاں پر کوئی آدمی ایسے ہی نہیں کسی کی کام آئے، سفارش کبھی ایسی نہیں جس کا دل چاہا، جب چاہا، جس کے متعلق چاہا سفارش، نہ،
اول تو رب العالمین کی طرف سے جس کو اجازت ہوگی، اور دوسرے نمبر اس کے متعلق جس کے متعلق کوئی قاعدہ اور ضابطہ کہ یہ ایمان والا ہے، بھلے سے یہ گناہ گار ہے لیکن ہے ایماندار تھا، لیکن اپنے بتقاضے بشریت اس سے گناہ سرزد ہوئے، تو اس کے متعلق سفارش کو قبول کیا جائے گا، کسی کافر اور مشرک کے متعلق سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی وہاں پر کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ حضرات نے مشہور سنا ہے کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور محشر میں پیش ہوگا، اس کے گناہ اور نیکیاں ساری کی ساری برابر ہوں گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل کے مطابق وہ کہیں گے کہ بھائی تیری نیکیاں بھی برابر ہیں، تیرے گناہ بھی برابر ہیں، ایک نیکی لے کر آ جاؤ گے تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی تو تم جنت کی اندر چلے جاؤ گے، تو تم ایک نیکی لے آؤ۔ وہ کہے گا یہ کون سا مسئلہ ہے، ایک نیکی بس، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اب وہ جناب اعلیٰ جائے گا سب سے پہلے اپنے دوستوں کے پاس جو اس کے جناب اعلیٰ وہ لنگوٹ کے یا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو سمجھے کہ میرے بغیر تو کھانا بھی نہیں کھاتے، ان سے کہے یار ایک نیکی، وہ کنی کترا جائیں گے، کوئی چکر نہیں ہے۔ بھائی کے پاس آئے گا کہ تو میرا بڑا وہ تھا، بھائی بھی جناب انکار کر دے گا۔ باپ کے پاس وہ بھی انکار کر دے گا۔ آخر میں کہتے حدیث شریف میں آتا ہے ماں کے پاس آئے گا اور ماں سے کہے گا تعریفینی، کیا تم مجھے پہچانتی ہے؟ وہ کہے گی ہاں ضرور، کیوں نہیں، تجھے میں نے اپنے پیٹ کے اندر پالا پوسا بڑا کیا، تو میرا بیٹا تھا۔ اور اس طرح کہا کہ ماں اب ایک نیکی کا سوال ہے، کہا کہ کوئی چکر نہیں ہے، میں تجھے نیکی دے کے میں کیا کروں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شاہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک دوسرے سے کیا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کے بھی کیا ہے کام نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے گا، فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی آدمی بھی جناب اللہ کسی دوسرے کے نہ کوئی معاوضے کے طور پر کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کے طور پر کام آئے گا، نہ اس کا کوئی جرمانہ اور فدیہ قبول کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں قبول کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کافر لوگ یہ زمین کیا اس زمین جیسی اور بھی ساتھ ملا کر سونا بھر کر دے دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم، کہ وہ زمین اور اس جیسی اور زمین سونا بھر کر کیا ہے فدیہ کے طور پر دے دے کہ میری جان خلاصی ہو جائے، فرمایا کہ کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ہمیں بھی میسج دیا جا رہا ہے، بین السطور ہمیں بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ تم بھی کسی خوش فہمی کے اندر مت رہنا کہ جناب میں فلاں پیر صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ماں باپ تو علماء ہیں، یا میرا خاندان تو علماء کا ہے، حکماء کا ہے، قراء کا ہے، حفاظ کا ہے، یا ہم تو ساتوں پشتوں سے گدی نشین چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نجات کا طریقہ بتا دیا، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگ کر اپنے سابقہ گناہوں کی تلافی کر کے اپنی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ورنہ وہاں پر کوئی کسی کی بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔